ایسے ڈالی چلے جائیں. امام نے کہا مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, پھر بھی نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہ پہچان چکے تھے اصل حیات امام ہے, اصل زندگی امام کے بغیر کہاں جائیں گے. اب ہم جو آئے ہیں کیا ہم اس امام تک پہنچے ہیں؟ ہمیں آگے نہیں پہنچے کہ اصل حیات امام ہے. کیا ہم امام تک پہنچ رہے ہیں؟ کیا ہم اس وادی عشق میں وارد ہو رہے ہیں جہاں پر امام ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے امام؟ اتنے لوگوں کو جو امام نے بلایا ہے, امام کیا چاہتے ہیں؟ امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں, آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں امام کو پیش کرنا پڑے گا. کروڑوں جو آ رہے ہیں, کروڑوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, اور اصل مقصد اپنے وقت کے امام کی نصرت ہے, کامیابی ہے. 61 ہجری میں امام نے کہا حل میں ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ لیکن جب امام نے کہا تو کوئی بھی موجود نہیں, سب شہید ہو چکے ہیں. لیکن قیامت تک کی بشریت کو امام نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اور آپ بولے ہاں مولا میں آ گیا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اب جب آپ آئے ہیں, امام نے پکارا ہے کوئی میری مدد کے لیے. اب امام کو اس دور میں جو مدد چاہیے تھی, جو نصرت چاہیے تھی, جنہوں نے دی وہ امام کے ساتھ کامیاب ہو گئے. آج کے دور کا امام تنہا یہی فرما رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا. کیا ہم یہاں پہ آ کے, کل 40 کا دن تھا, کیا ہم نے اپنے وقت کے امام کو ڈھونڈا تھا؟ بھائی مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی 40 کی زیارت ہے. تو جب مومن آ سکتا ہے تو جو مومن کا امام ہوگا وہ نہیں آئے گا. لیکن کیا میں نے ڈھونڈا؟ میں آپ کو نہیں کہنا چاہتا ہوں کیا میں نے اس رش میں امام کو ڈھونڈا؟ اصل تو دیکھیں, مجھ سے کوفہ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا, مجھ سے مدینہ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا, مجھ سے تو آج کے دور کا سوال پوچھا جائے گا کہ ہم تمہیں اتنے لوگوں کو بلایا کس لیے تھا اپنے کربلا؟ تاکہ وہ جو حسین کا فرزند اکیلا رہ گیا اس کا ساتھ دو. لیکن میں یہاں پہ آگے بھی اپنی دعائیں مانگ رہا ہوں, اپنی چیزیں مانگ رہا ہوں, اپنی مطلبیں مانگ رہا ہوں, تو پھر یہاں سے واپس آ رہا ہوں. اور وہ حسین کا فرزند پھر اکیلا, کروڑوں آئے اور چلے گئے, وہ تو وہی کا وہی ہے. کیوں نہیں آ رہا؟ میں صحیح نہیں ہو رہا, میں پھنسا ہوا, میں ابھی تک گرفتار ہوں اپنی چیزوں میں. یہاں پہ بھی آ گیا, میں اس وادی میں وارد نہیں ہو پا رہا جس وادی میں امام مجھے بلا رہا ہے. آؤ آؤ آؤ. دل میں کہتا ہوں کہ کیسے لوگ تھے کہ جب امام نے کہا چلو تو کہتے تھے مولا میری تلوار لے لے, میرے گھوڑے لے لے. بولا میں نہیں آ سکتا. ہم کیسی باتیں کرتے ہیں, لیکن کیسے لوگ تھے یہ, ہم کیسے ہیں. اگر امام انشاءاللہ کہ مل جائے آپ کو کسی گلی میں, کسی کوچے میں بین الحرمین مل جائے اور آپ امام کو ملے اور آپ امام سے کیا کریں گے؟ آپ امام سے کیونکہ ساری دیکھیں کربلا صرف جذبات اور احساسات کی جگہ نہیں ہے. کربلا میں جنہوں نے قربانیاں دی تھی ان کی عقلیں کامل تھیں, وہ کامل عقل رکھتے تھے, ان کی عقل ادراک کر رہی تھی کہ بدن کٹیں گے. جذبات نہیں تھا مگر وہ جانتے تھے ان بدنوں کی قیمت اس کٹنے کے برابر کچھ بھی نہیں ہے. 70 دفعہ مارا جائے, حضرت عقیل کے بھائیوں نے بولا 70 دفعہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے, ماں ترکتو کا یا حسین, ہم کو نہیں چھوڑیں گے. جانتے تھے 70 دفعہ مر کر زندہ ہونے کی بھی قیمت حسین کی محبت نہیں دے سکتی. مرتے جاؤ زندہ ہوتے جاؤ, مرتے جاؤ زندہ ہوتے جاؤ, یہ حسین. ہم جب امام کو ملیں گے, امام ہم سے ملے, ہم امام سے کیا کہیں گے؟ مولا اللہ سے دعا, مولا میرے لیے دعا کیجیے گا, میں بڑی دور سے آیا ہوں. پھر خدا کو گھر چلے جائیں. میں تو ایسا ہوں کہ مولا آ گیا ہوں, کوئی کام ہے,
کوئی ڈیوٹی دے مجھے، بولا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. آپ وہ مشہور واقعہ علی ابن بہزیار کا، یہ جو 20 سال حج کرتا رہا، 20 سال. کیوں 1 سال حج واجب ہوتی ہے، باقی کیوں؟ کہ حج میں اسے پتا تھا امام زمانہ آتے ہیں، بغیر امام زمانہ کے حج ممکن نہیں ہے، وقت کا امام ہوگا تو حج ہوگا. اب امام جو ہے وہ حج پہ ہے اور یہ ہر سال جاتا ہے کہ شاید میری ملاقات. 20 سال نہیں ملاقات، مایوس ہو گیا. واپس کہتے مشرف پیغام آیا اس سال آ جاؤ ملاقات ہو جائے گی. بڑے اس سے گیا بھائی اس سال تو امام سے ملاقات. کہتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو امام کا میسنجر قاصد آیا، کہا چلو امام نے بلایا. وقت آ گیا جس کی اتنی محنت کر رہا تھا، جانے لگا تو اس میسنجر نے، قاصد نے جسے امام نے بھیجا تھا، ظاہر ہے جس کو امام بھیج رہے ہیں وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا. کہ ظاہر ہے جو امام کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں وہ عام آدمی نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہے اس مقام پہ ہوتے ہیں تو امام نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہوتے عام لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں. بس اپنے اندر وہ قابلیت ایسی رکھتے ہیں کہ امام انہیں اپنے کاموں کو دے دیتے ہیں. بھئی آپ بھی اپنے آپ کو اس قابل کر دیں، چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، آپ کو امام اپنی ڈیوٹی دے سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیوٹی دے سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی نہ ہو یہ جو ڈیوٹیاں آپ کر رہے ہیں آپ کو امام نے دی ہو. آپ کو کیا پتا آپ اپنے محلے میں شہر میں کوئی کام کر رہے ہیں آپ کو امام نے ڈیوٹی دی ہوئی ہو. اب اس نے علی ابن بہزیار سے ایک سوال پوچھا. یہی سوال میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، بس زیادہ رحمت دوں گا. اس کے بعد بتایا کہ چند جملے حضرت نے بہت علی ابن بہزیار سے اس نے سوال کیا پوچھا، تمہارے لیے امام کیا ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں میرے لیے وقت کا امام کیا ہے؟ یعنی اس کا مقام، اس کی جائے گاہ، اس کی ویلیو، جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں، میرے نزدیک امام کیا ہے؟ علی ابن بہزیار نے جواب دیا کہ میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب میرا، یعنی میرے دل میں اور کچھ نہیں ہے سوائے، کیونکہ اب امام نے بھیجا تھا عام آدمی تو تھا نہیں. اس نے علی ابن بہزیار کا ذہن پڑھ لیا. اگر تمہارے لیے امام سب سے زیادہ محبوب ہے تو تمہیں اس وقت تمہارے گھوڑوں کا خیال ذہن میں کیوں آ رہا؟ قاصد تھا تو اس زمانے میں لوگ گاڑیوں جہازوں میں تھوڑی جاتے تھے، لوگ تو گھوڑوں میں جاتے تھے. تو اس نے اپنے گھوڑے کہیں باندھے ہوں گے، اب وہ طواف کر رہا تھا، اس نے بولا بھائی چلو. اب جب چلو تو گھوڑوں کا کیا ہوگا؟ اندر آیا. اب آپ یہاں بس پہ آئے ہو، اپنی گاڑی پہ آئے ہو، آپ نے پارک کی ہو، مطلب 6-8-10 کلومیٹر جگہ دی ہے اندر شہر کے اندر، آپ نے پارک کی ہو. اب یہاں پہ آپ کو کوئی کہے کہ چلو چلو بس ابھی رات کو نکلنا ہے، سمرا جانا ہے، کالپین جانا ہے، بس ہمارے ساتھ جانا ہے. اور بولے جانا تو ہے لیکن تیری گاڑی کا کیا ہوگا؟ اب آپ سوچیں 20 سال سے انتظار کر رہا تھا اور جب بلایا تو ذہن میں گھوڑوں کا خیال پہنچا. جیسے ہی خیمے میں پہنچا جہاں امام تھے، امام نے جیسے ابن بہزیار کو دیکھا تو امام نے کہا علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. اللہ اکبر، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے. کاش ہمارے لیے بھی ہمارا امام ہوئی کہے کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے. کاش. تو علی ابن بہزیار نے کہا مولا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھنا چاہتے تھے. تو امام نے فرمایا علی تمہارے اور ہمارے درمیان تمہارا عمل رکاوٹ نہ ہو. میرے اور امام کے درمیان میں میرا عمل، میرا اپنا عمل، میں آپ کو رکاوٹ ہے. اچھا عمل ہوگا تو جلدی پہنچ جاؤں گا، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. کربلا بھی آ جاتا ہوں
मगर मेरे दिल में बहन भाइयों की नफरतें होती हैं, रिश्तेदारों की नाराजगियाँ होती है ना इंसान। क्यों? हुसैन तो वो है जिसने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया और तुम यहाँ नफरतें लेके आए हो। हुसैन की बहन पर रोने वालों, अपनी बहनों को नाराज रखा हुआ है, तुमने हुसैन की बहन पे रो रहे हो। कैसा आदमी इंसान आता है, गिरफ्तार है। बस अल्लाह ताला ने मोहतरम आप बड़े आराम से आ गए, आपको रास्ते में पानी भी पिलाया गया, आपको छाँव में भी बिठाया गया, लेकिन सलाम हो अली की बेटी हो पर। रास्ता बड़ा हमवार था, आप इस रास्ते पे चलते आए, फिर भी आपको वक्त लगा, 1.5-2 दिन आपको लगे, आप चलते आए। मुकातिल बयान करता है जब करबला से कूफा लेके जाया गया ना इस कारवा को, 1 दिन में इन्हें पहुंचाया। सड़कें नहीं थी, कंजर जमीनें थी, ऊँटों को बड़ी तेज दौड़ाया गया कि बच्चे ऊँटों से गिरते जाते। आपको तो पानी पिलाने के लिए रास्ते में लोग पानी पकड़ के गए। यहाँ पे भी आप देखें ना, गर्मी है, पंखे चल रहे हैं, पानी आ रहा है, शेड डले हुए हैं। क्यों? ताकि धर्म जाते जाते आपको गर्मी न लगे। सलाम हो ज़हरा के लाल को, 3 दिन का प्यासा, कैसे कदम उठा के खैमों ला रहा। खुदा आपको इसका अजर दे, लेकिन आप चंद दिन से इसी तरह मातम गिरिया कर रहे होंगे। बस चंद जुमले अल्लाह ने मोहतरम दिनों से 40 ये बीबियाँ आई, आज दूसरा दिन है, नहीं पता कितने दिन यहाँ रही होंगी, जिन्हें अपनों की लाशों पे रोने न दिया, और वहीं में आई और उन्होंने फिर गिरिए किए। कहीं अली अकबर की माँ बैठी हुई, कहीं कासिम की माँ बैठी रो रही होगी, और एक माँ तो ऐसी है जिसका सब कुछ उगड़ गया। वो माँ जिसका 6 माह का बच्चा, जिसके सर का ताज हुसैन, जिसकी बेटी शाम के जिंदान में न जाने कहाँ बैठ कर वो गिरिया कर रही हो। बस संजूरे अभी आप लोगों से कुछ लोग शाम की ज़ियारत भी करके आए, वो संजूरे आपके साथ भी आपकी बेटियां होंगी, नहीं होगी तो आपके घरों में इंतजार कर रही होगी। छोटी बेटी से इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है, और छोटी बेटी करती भी बड़ी काम से मोहब्बत है। जब आदमी घर से निकलता है ना, तो सबसे आखिर में छोटी बेटी मिलती है, एक सवाल पूछती है, बाबा कब आओगे? बस ये हुसैन की छोटी बेटी सबसे आखिर में मिली, बाप को गले लगाया। जब देखा ना बाबा ने, अब बाबा वापस नहीं आए, बच्ची ने बाबा से कहा, बाबा मुझे मदीना छोड़ा है। तो बाबा ने कहा, बेटा अब देर हो गई है, बस अल्लाह ताला तुमको ध्यान में रखिएगा। वक्त गुजर गया, इमाम हुसैन असर आशूर 3 से जमीन का मेरा सलाम हो उस पर, ज़ियारत की दूरी है ना, मेरा सलाम हो उस पर जिसे अज़ियतें दे। कैसी अज़ियतें? जिसके पास तलवार थे उसने तलवारें मारी, जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े मारे, जिसके पास पत्थर थे उसने पत्थर मारे, जिसके पास कुछ नहीं था ना उसने टांगों पे इमाम किया।
مقتل کہتے ہیں یہ بچی دیکھ رہی ہے دور سے، اس سے برداشت نہ ہوا کہ اپنے بابا کے بدن پہ آنے کی اس نے کوشش کی ہے، بیٹیوں کو باپ کے جنازوں سے بڑے پیار سے ہٹایا، اس بچی کو تماچوں ہٹا دیا، خدا آپ کو سنا دیتے، خدا آپ کی بیٹی ان کے نصیب اچھے کرے، اس ایک بچی کی خاطر خدا اس بچی کے صدقے میں ہماری تمام بیٹیوں کو کربلا کی شام کی زیارت نصیب ہو۔ حضرت اعلیٰ محترم بچی بچی اپنی بیٹی سے منزل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ یہ بچی پورے راستے خاموش ہے، یہ باپ کے سر کو دیکھتی ہے، نیزے پہ ہے اور بس خاموشی، شام کا دربار ہے، لعین بیٹھا ہوا ہے اور ایک سر ہے جو دشت پہ رکھا ہوا ہے، وہ لب جس پر رسول بوسہ دیتے تھے، چھڑی سے ان لبوں کو یہ بات، وہ بچی تو چھوٹی سی ہے نا، تھوڑا سا تھوڑا تھکے ہوئے ہیں، ہم تو تھک کے واپس چلے جائیں گے، علی کی بیٹی جب واپس جائے گی نا، جب اپنے گھر میں جائے گی نا، تب کہے گی ہائے میرا حال، ہائے میرے ہم تو تھک کے آرام، وہاں آرام نہیں، اللہ تعالیٰ نے بس بچی دربار میں کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے میرے بابا کے ساتھ کیا ہوگا، بچی سے برداشت نہ ہوا، بچی جیسے ہی زندان میں گئی ہے، بچی نے بابا بابا کیا، بابا آپ کی جب گھر واپس آئیں گے تو سب سے پہلے چھوٹی بچی آپ کو ملے گی، میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، جب میں گھر جاتا ہوں تو پتہ ہے آپ کو کیا کہتی ہے، جو گزرا ہوتا ہے نا سب بولنا شروع کرتا ہے، یہ نہیں پوچھتی بابا تھکا ہوا آیا ہے کیسے آیا، نہیں، شروع ہو جاتی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد بھائی نے بڑا تنگ کیا مجھے، بابا آپ کے جانے کے بعد بابا مجھے یہ کرتی ہے، بولتے بچی کی نیچر ہے، بچی بولتی ہے، اب آپ دیکھیں حسین کی بچی، جب باپ آیا ڈسٹ پہ سے کپڑا ہٹایا، باپ گلے کیسے لگائے، سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد پہلے چل گئے، بابا دامن چل گیا، بابا گوشوارے اگر مانگتے تو خود دے دیتی، کہتے ہیں بچی خاموش ہو گئی، دیکھا بی بی زینب نے انا للہ، غریب امام نے بچی کو دفنا ہے، مجھے جھولا اربعین میں یہ کارواں لٹا ہوا واپس آیا، بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرقد پہ گرا دیا،